ذہن میں یہی بات آئی کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہتے رہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ یہ ان کی زندگی کی بڑی ترجمانی کرنے والا ایک شعر ہے۔ مگر ایک شکوہ جان بھائی جو آپ کرتے تھے وہ شکوہ اب شکوہ نہیں رہا۔ آپ کہتے تھے بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، اور پوری اردو دنیا میں آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ ہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کی شخصیت کو، آپ کی شاعری کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، جاننے کی جستجو اتنی وسیع و عریض علاقے میں پھیل چکی ہے، اور آپ آج ایک بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں اردو ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، اور نوجوانوں کے انتہائی پسندیدہ مینٹور کے حوالے سے۔ تو آج ہمارے درمیان جان بھائی سے قریبی تعلق رکھنے والی معزز شخصیات موجود ہیں۔ ملتمس ہوں عباس نقوی سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ میں چاہے جان کے حوالے سے میں ان کو ہمیشہ چاہے جان ہی کہتا تھا، اور وہ خاص طور سے مجھ سے کہتے تھے تم یہی کہا کرو، تمہارے منہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ خیال خانہ بربادی نہ کرنا، خیال خانہ بربادی نہ کرنا، کبھی اے جان تم شادی نہ کرنا۔ یہ وہ شعر تھا جو انہوں نے مجھے میری شادی سے پہلے سنایا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور شعر انہوں نے سنایا، اور وہ شعر تھا مبارک ہو تمہیں دوستوں تکمیل بربادی، مبارک ہو تمہیں دوستوں تکمیل بربادی، تمہاری کوششوں سے ہو گئی آخر میری شادی۔ چاہ جان بڑی ظاہر یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں، اور یہ لوگ زیادہ، میں تو خیر بہت چھوٹا بھی تھا، لیکن ان کے میرے ساتھ بہت زیادہ شب و روز گزرے، شب کم روز زیادہ گزرے، کیونکہ میں اکثر مغرب سے پہلے چلا جایا کرتا تھا، اور ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے قصے، اس سے سیکھنے کا، اس سے برتنے کا، چلنے کا، نشست برخاست، اٹھنا بیٹھنا بولنا، سب چیز ان کی دین ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں ہمارے خاندان میں بھائی منور کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تہذیب کا ایک عمل دخل بہت زیادہ رہتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ چیزوں کو وہ برتتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ جو تہذیب ہے اس کو برقرار رکھا جائے جس حد تک بھی ممکن ہے۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا کے اور بس اجازت چاہوں گا۔ ایک دن میں نے ایسے ہی جان کے پاس گیا، بہت اداس تھے، بہت زیادہ غمگین تھے، جو عموماً رہتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہر وقت یاسیت، اداسی، یہ کیوں ہے؟ ہر وقت کیوں اتنے زیادہ اداس رہتے ہیں، اور کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، اس زمانے میں وہ اکیلے نہیں تھے، اپنے گلشن والے گھر میں رہا کرتے تھے، اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ تو میں نے کہا آپ کیوں اتنے اداس اور سب؟ تو کہنے میرے سینے میں جو تکلیف ہے نا، جو درد ہے بالے، وہ ایک بات، ایک جملے کا درد ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے اور کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ یہ جملہ اور کیا کرتے ہیں میری روح کو گھائل کرتا ہے۔ اب میں نے کہا مزید وضاحت کیجئے، کیونکہ میں ظاہر اس وقت طالب علم تھا اور ابھی بھی ہوں، لیکن میں نے کہا ذرا اور ایلوبریٹ کریں، سمجھائیں۔ کہنے دیکھو میں ایک شاعر ہوں، میں شاعری کرتا ہوں، لکھتا ہوں، اور یہ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اور کیا کرتے ہیں؟ پھر ان سے میں کہتا ہوں کہ جی کچھ ماہنامے ہیں، کچھ رسائل ہیں جن کے ابتدائیہ انشائیہ لکھتا ہوں، کچھ اور جگہیں ہیں جہاں مضامین لکھتا ہوں۔ کہنا اچھا 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 اچھا، ہاں جی میں نے وہ فلاں اس میں پڑھا تھا، بہت اچھا مضمون تھا، اور کیا کرتے ہیں؟ کہنا اب ان سے کہتا ہوں میں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں آج کل اردو لغت بورڈ میں تھے تو میں اردو کی لغت مرتب کر رہا ہوں، اور ہم پوری وہ ہے اس میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت، تو اردو کی لغت بن رہی ہے، اور اس میں بتایا 17 پتہ نہیں 15 17 18 جلدیں ہو چکی ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے، اتنا دقت طلب کام ہے، ایک زندگی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے 15 15 18 18 20 20 معنی ہیں، تو اس کے الف سے لے کے اور یہ تک سارے الفاظ اردو کے جمع کرنے، ان کے معنی نکالنے، ان کو لکھنا اور سب، یہ تو ایک زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ کہنے بالکل نہیں ہو سکتا۔ کہنے اور کیا کرتے ہیں؟
اب مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ یہ جو سب آپ کام گنوا رہے ہیں یہ فضول کام ہے، یہ کام کوئی کام نہیں ہے، آپ کچھ کام کیجئے. ایک شعر جو ان کے نام سے بہت مشہور ہے، آپ نوکری کر رہے ہو مدت سے، جو ان کا نہیں ہے، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے، یہ ان کا نہیں ہے، کسی اور کا شعر ہے. اور آج بھی میرے پاس بہت سارے ایسے اشعار آئے کہ جو انہوں نے نہیں لکھے لیکن ان کے نام سے منسوب ہو گئے اور اب بہت مشہور ہوتے جا رہے ہیں. تو اب چونکہ ایک دور چل پڑا، ہمیں یہ تو اس وقت بھی پتہ تھا کہ جان صاحب جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں گے 40 50 60 سال 70 سال میں، لیکن تھینکس ٹو سوشل میڈیا کہ وہ کام 10 15 سال میں ہو گیا اور لوگ آپ لوگوں تک جان صاحب پہنچ گئے. جو لوگ نہیں جانتے، جو اس عہد کے لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں. تو بس میں ان کو یاد کرتا ہوں، ان کے بارے میں سوچتا ہوں. واقعات بہت سارے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے سکھائیں، سمجھائیں. اچھا، سمجھانا ان کا مقصد ہوتا تھا. ان کی گفتگو جب بھی ہوتی تھی وہ کوئی نہ کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میاں یہ بات ایسے ہے، تم ایسے کرو، تم ایسے سمجھو. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن، ایک بس آخری بات ان کے مظاہرے میں کر کے، ایک ہمارے پروفیسر تھے پروفیسر سردار نقوی صاحب، ان کا انتقال ہوا. تو ان کا فون آیا تڑکے میں، کوئی دوپہر 11:30 پونے 12 بجے. کہنے لگے کہ میاں وہ پتہ ہے سردار کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا جی پتہ ہے. تو تم جاؤ گے نماز جنازہ میں؟ میں کہا جی میں جاؤں گا. کہنا اچھا تو مجھے بھی لے لیجیے. میں نے کہا چاہے جان آپ کہاں جائیں گے دن میں، آپ دوپہر میں، جون کا مہینہ تھا، میں نے کہا گرمی ہے بہت زیادہ، آپ کہاں اس وقت جائیں گے، آپ رات میں نہیں نکلتے، آپ سے نہیں نکلا جاتا، تو آپ دن میں اس وقت دھوپ میں گرمی میں کہاں جائیں گے. تو کہنے لگے ایک بات بتاؤ کہ جون میں جون نہیں ہوگا تو کیا دسمبر ہوگا؟ میں نے کہا جی بات ختم ہو گئی، میں لے لوں گا آپ کو. میں نے لے لیا ان کو، ہم لے کے چلے. بہرحال وہاں پہ نماز جنازہ سے پہلے ہم کھڑے بات چیت کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ چاہے جان عجیب بات ہے کہ جو لوگ ہمارا حوالہ تھے، جو ہمارا ریفرنس تھے، جن کا نام لے کے ہم اپنا قد بڑا کرتے تھے، فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، فلاں ہمارا جاننے والا ہے، فلاں، سب جاتے جا رہے ہیں اور سب خالی ہوتا جا رہا ہے. تو بڑے پیار سے کہنے لگے دیکھو افسوس اس بات کا مت کرو، کیونکہ یہ مشیت الہی ہے. جو اس دنیا میں آیا اس کو ایک دن جانا ہے، یہ تو طے ہے. تو افسوس کا مقام یہ نہیں ہے کہ لوگ جاتے جا رہے ہیں، افسوس اس بات کا کرو کہ آ کوئی نہیں رہا، لوگ آ نہیں رہے. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ، سما خراشی کی معذرت. تھینک یو ویری مچ. جان بھائی کے ساتھ بڑی یادیں ہیں. 1998 میں ایک میگزین نکلتا تھا السلام علیکم پاکستان، وہ FM 100 ریڈیو کا میگزین تھا. تو ان کے پینل انٹرویو کے لیے انیق احمد، مصطفیٰ ہاشمی، زبیر عباسی اور میں، ہم 4 لوگ جان بھائی کی اس حویلی میں، اس کوٹھی میں پہنچے ان کا انٹرویو کرنے کے لیے. کمال انٹرویو رہا. یہ تینوں اصحاب پے در پہ سوالات بھی کر رہے تھے، جان بھائی بڑے موج میں تھے. اس کے بعد جب انٹرویو فارمل ختم ہو گیا تو انفارمل گفتگو شروع ہوئی. تو ہم نے ان کو چھیڑا کہ جان بھائی دوسری شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے بالکل ہے، بالکل کرنی ہے. تو ہم نے کہا پھر کچھ اشارے دیجیے تاکہ آپ کے لیے بیگم تلاش کی جائے. کہنے لگے اچھا. میں نے کہا صورت شکل کیسی ہو؟ کہنے لگے پری چہرہ نسیم جیسی ہو، تو خیر اسے نہیں پہچانے گا، کم از کم اداکارہ زیبا جیسی تو ہونی چاہیے. اس کے بعد ان سے معذرت کے ساتھ وہی گفتگو دہرا رہا ہوں. میں نے کہا جان بھائی کہاں کی ہو؟ مطلب UP کی، CP کی، پنجاب کی، پٹھان ہو؟ کہنے کہیں کی ہو، حیدرآباد دکن کی ہو، مراد آباد کی ہو، لکھنؤ کی ہو، کمبخت بہاری نہ ہو. مومن ایک سوراخ سے 2 بار. تو جان بھائی کی یہ ایسی یادیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جان بھائی کی. اب میں محترم اوج کمال سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں جان بھائی کے حوالے سے. جناب اوج کمال. جان بھائی کے حوالے سے تو بے شمار باتیں ہیں، اور ہر شخص تقریباً جو ان سے ملا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی واقعے سے منسوب ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دیکھی ہے میں نے کہ سوشل میڈیا نے، خصوصاً فیس بک اور واٹس ایپ نے جان بھائی کی جو شکل بگاڑی ہے اس میں پورا کردار ادا کر رہا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جان بھائی کے حوالے سے جس قسم کے ٹک ٹاک وغیرہ آ رہے ہیں، جس قسم کے واقعات آ رہے ہیں،
ان پر وہ جو جون بھائی سے مخلص لوگ ہیں انہیں تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جون بھائی اردو شعر و ادب کے، اردو زبان و ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور اردو کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شناخت ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں پر سے اب تھوڑا پردہ بھی ڈالنا چاہیے، جس کی وجہ سے جون بھائی کی شخصیت پر حرف آ رہا ہے۔ ایسے ایسے واقعات گڑھ لیے گئے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک صاحب سے سنا، منور سعید صاحب اس کی جو ہے وہ صحت کریں گے، کہ جون بھائی سے منور سعید صاحب نے جون بھائی کو نور جہاں سے ملوایا اور ان سے کہا کہ جون بھائی یہ ہیں ملکہ ترن نور جہاں۔ کہنے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کرتی کیا ہو؟ اب جون بھائی جو ہے نور جہاں سے کہہ رہے ہیں کرتی کیا ہو، اور نور جہاں سن لے گی کیا؟ یہ بات سب جانتے ہیں۔ منور سعید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وحید مراد کے ساتھ ایک قصہ لگا دیا کہ وحید مراد تو جون بھائی کہنے اچھا کرتے کیا ہو؟ وہ جون بھائی اداکار ہیں، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کرتے کیا ہو؟ اس قسم کی باتیں، اس قسم کی جملے، اس قسم کے واقعات بنا کر کے جون بھائی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کا سلسلہ فیس بک نے بہت عرصے سے چلایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جون بھائی کے وہ اشعار جو بہت عام ہو گئے ہیں اور جس سے جون بھائی کی وہ شخصیت، ان کے وہ دکھ، وہ الم، وہ پریشانیاں، وہ ان کی جو شاعری کے اندر ڈیپتھ ہے، وہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بہت ہی عامیانہ سے اشعار جو بہت تیزی سے فیس بک کے جو قارئین ہیں ان کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں، وہ والے اشعاروں کو پیش کیا جا رہا ہے، جس سے مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کم سے کم ایسے اشعار ہوں جو جون بھائی کی شخصیت کا آئینہ ہوں، معلوم ہو کہ یہ جون ایلیا بول رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اشعار نہیں ہیں، یہ وہ خطاط نہیں ہیں، بے شمار اشعار ہیں، ایسے اشعار ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شاعر بول رہا ہے۔ تو میں ظاہر ہے کہ بہت سارے اشعار سنا سکتا ہوں، میرا جون بھائی سے بہت پرانا تعلق ہے۔ جب پرنٹ میڈیا اپنی پورے عروج پر تھا تو میرا یہ میگزین تھا، میں نے جون بھائی کا 1997-98 میں انٹرویو کیا۔ اس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو پڑھ کے آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے جون بھائی کے حوالے سے۔ اور پھر میں نے جون بھائی کی وفات پہ بھی پرچہ نکالا۔ یہ میڈیا کے دور کا تھا، اب میڈیا کا دور ختم ہو گیا، اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، اس کی یہ میڈیم ہیں جو ہم واٹس ایپ پر اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو چونکہ واٹس ایپ اور فیس بک کے قارئین وہ لوگ ہیں معذرت کے ساتھ جن کی علمی استعداد کم ہے، ہر آدمی ظاہر اس کو استعمال کر رہا، تو وہ جون بھائی کے اس سفر کو پیش نہیں کر سکتے جس میں وہ ایک بھرپور شاعر کی حیثیت سے موجود ہیں۔ ہمیں تو جون بھائی کی شخصیت سازی کے ساتھ ساتھ ان کے جو فکر ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، جو وہ کہنا چاہتے تھے، ہم مذاق نہ کریں ان کے ساتھ، ہمیں ان کے ان حصوں کو ابھارنا چاہیے جس سے جون بھائی کی ایک شخصیت بنے، ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ جون بھائی کو مذاق میں لے لیں گے، چھوٹے موٹے لطیفے سنائیں گے، چھوٹے موٹے ٹک ٹاک کرتے رہیں گے۔ اب تو لڑکوں نے بال بڑھا لیے ہیں، جون بھائی کی طرح بن کر کے شاعری فرما رہے ہیں، ضیاء محی الدین کی طرح اسٹیج کے اوپر کبھی دائیں اور بائیں لہکتے ہیں، شعر سناتے ہیں، مشاعرے کا پورا ڈیکورم خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جون بھائی اس لیے تو نہیں تھے نا کہ آپ مشاعرے کو خراب کر دیں، اور بہت باقاعدگی سے یہ ہو رہا ہے، اور اس کو لوگ اور ہمارے منتظمین جو ہیں فروغ دے رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف کوئی تو اٹھے، کوئی تو آواز اٹھائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو لطیفے نہیں سنائے، وہ واقعات نہیں سنائے جن سے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ خوش ہو جاتے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جاتی، آپ بولتے واہ واہ کمال صاحب آپ نے بڑا کام کیا۔ نہیں، ہمیں سنجیدہ ادب کو سامنے لانا چاہیے، ہمیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایسے قارئین، ایسے سامعین، ایسے ناظرین پیدا کرنے چاہیے، ایسے نقاد بنانے چاہیے کہ اب ان کا دور ہے، اب وہ پیچھے کا دور ختم ہو گیا، وہ لوگ چلے گئے، اب نقاد نہیں ہے۔ نقادوں کا ایک گروپ ہونا چاہیے، وہ ان سب چیزوں کو سنجیدگی سے لے، شاعری پیش کرے، لوگوں کو بتائے کہ اسے شاعری کہتے ہیں، اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو جس قسم کی شاعری پیش کر دی اس کے اوپر جناب لہک رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ دیوانے مائیکل جیکسن اٹھائیں اور اس پہ لہکتے رہیں،
کم سے کم جون صاحب کو کم سے کم اس صف میں شامل نہ کریں. بس اتنی سی گفتگو مجھے کرنی تھی. بہت زیادہ شکریہ. یوں تو جان بھائی کے بے شمار شاگرد ہیں جو واقعتاً شاگرد ہیں، اور بے شمار ایسے بھی ہیں جو صرف دعوے کی حد تک شاگرد ہیں، اور جان بھائی کے انتقال کے بعد قریب ہو گئے ان سے. تو ایسے میں کینیڈا میں موجود ہیں جان بھائی کے ایک شاگرد اور ان سے بہت اکتساب فیض کرنے والے قیصر وجدی، عمدہ شاعر ہیں. اس وقت قیصر وجدی سے آپ کی ملاقات ہوگی جان بھائی کے حوالے سے آن اسکرین. جان صاحب کی برسی، یہ کہتے اور سنتے یقین نہیں آتا اور تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جان صاحب اب دنیا میں نہیں ہیں. ہمیں ایسا پل بھر کے لیے نہیں لگا جب سے وہ رخصت ہوئے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں شاید اتنا بھرپور انداز سے زندہ نہیں تھے جس طرح آج ہیں. اور وجی ثانی بہت اچھے دوست، ہمارے بھائی، اور بہت باکمال شاعر. ان کا حکم تھا کہ آج انہوں نے ایک ان کی برسی پر تقریب کا اہتمام کیا ہے جس میں ان سے وابستہ ان شخصیات کو مدعو کیا ہے جو واقعتاً جان بھائی کی جنہیں قربتیں میسر رہیں اور جو ان کے گھر کے افراد کی طرح تھے، جیسے کہ شکیل عادل سادہ بھائی ہمارے، انیک احمد. یہ وہ احباب تھے جنہوں نے جان صاحب کے ساتھ ایک طویل عرصہ بسر کیا، ایک طویل عرصہ گزارا. ان کے شب و روز سے واقف ہیں، ان کے کلام کی بلندی سے واقف ہیں، ان کے انداز گفتگو سے، ان کی نثر سے. ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ بہت سی جگہوں پر تو جان صاحب مشاورت کیا کرتے تھے شکیل عادل زادہ بھائی سے کہ شکیل اس تعلق سے بتاؤ کہ یہ غزل شاید میں جانا چاہیے یا نہیں، یعنی اسی اشاعت ہونا چاہیے، یعنی بہت ساری چیزیں. اور میرا خیال ہے شکیل بھائی سے زیادہ بہتر میں ان کی شخصیت پر، ان کے فن پر گفتگو نہیں کر سکتا. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم انہیں سنیں اور ان کی گفتگو سے ہم استفادہ کریں. میں جان بھائی کے ان دنوں کا شریک رہا کہ جب وہ شاید زندگی کے برے دن گزار رہے تھے. تو وہ برے دن بھی جو ہے ایک طویل عرصہ ہے، کم و بیش 10 سے 12 برس کی بات ہے کہ مجھے ان کی قربتیں میسر آئیں، اور میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں ان کے ساتھ رہا. جہاں تک جان بھائی کی شاعری کا تعلق ہے تو جان بھائی کو موجودہ عہد میں صرف شاعر کہہ دینا ناکافی ہوگا. یعنی شاعر تو بہت سے ہیں، ہم بھی ہیں، اور ہم جیسے بہت سارے سینکڑوں ہیں. جان بھائی کا خاصہ جو ہے وہ یہ کہ جس طرح سے وہ دنیا سے جانے کے بعد زندہ ہوئے، ہمیں نہیں لگتا کہ گزشتہ 5، 6، 7 دہائیوں میں کوئی ایسا شاعر، کوئی ایسا عالم اتنا ڈسکس ہوا ہو، اور جس نے اپنی شاعری، اپنی گفتگو، اپنی نثر کے اثرات نوجوان نسل پر اس طرح سے مرتب کیے ہوں. ہمیں آج دکھائی دیتا ہے کہ نوجوان ایک، یعنی جان صاحب نے ایک بہت کمال جو کیا وہ یہ کیا کہ ایک نوجوان نسل کی تربیت کی نہ ہوتے ہوئے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ جان صاحب کو نہ صرف پاکستان، ہندوستان، کینیڈا، آسٹریلیا، دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں جان صاحب کو بہت ادب اور بہت احترام سے یاد کیا جاتا ہے. نہ صرف یاد کیا جاتا ہے بلکہ آج ان کے فن کو مانا بھی جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جان صاحب کی حیات میں ان کے فن کو نہیں مانا گیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے عہد میں ان کے سینئر جو ہیں وہ ان کی شاعری کے سبب سے احترام کیا کرتے تھے. اور بلا شبہ جان صاحب جیسے شعراء، جان صاحب جیسے شاعر یہ واقعی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. جناب عرفان ستار، بہت بہت شکریہ مجھے اس نشست میں شریک ہونے کا موقع دینے پر جہاں جان صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے. جان صاحب کو رخصت ہوئے 22 برس کا طویل عرصہ گزر گیا. اس دوران ان کی عالمگیر شہرت میں تو یقیناً بہت اضافہ ہوا ہے، مگر جہاں تک ان کی شاعرانہ تفہیم کا معاملہ ہے وہ آج بھی بہت حد تک تشنہ ہے.
نہ ان کی زندگی میں ان پر اس طرح کام ہوا جو ان کا حق تھا، نہ اس کے بعد کوئی ایسی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. تو یقیناً اب وہ وقت آ گیا ہے، اور بلکہ بڑی تاخیر ہو چکی ہے کہ جو ہمارے عہد کے سنجیدہ لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جان کو ان کا حق دیں، ان پر کام کریں. جان کی شاعری میں کم از کم 10-15 ایسے موضوعات تو میری نگاہ میں ہیں جن پر پی ایچ ڈی کے لیول کا کام کیا جا سکتا ہے. تو آج بھی درسگاہوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی پہ تھیسز لکھے جا رہے ہیں. وہ کن لوگوں پہ لکھے جا رہے ہیں ان سے میں بھی واقف ہوں اور آپ بھی واقف ہیں. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو بھاری پتھر ہم چوم کر چھوڑ دیتے ہیں اس کی طرف رجوع کیا جائے اور جان صاحب پہ سنجیدہ کام کروایا جائے. یونیورسٹیز میں، تخلیقی اداروں میں، انجمن ترقی، اردو اکادمی، ادبیات، تمام اداروں کا یہ فرض ہے. آرٹس کونسل آف کراچی کے جان تو کراچی کے ہی نمائندہ تھے کہ ان پر اب سنجیدہ تنقیدی کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کی شاعری کے اور نثر کے مخفی گوشوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. ان سے قربت کے دعوے دار آپ کو بہت ملیں گے. ان کے بارے میں بہت سارے قصے جو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ جان ایسے بھی تھے، ہم نے کیوں نہ دیکھا. تو بہرحال یہ کوشش کی جائے کہ ان لوگوں کو موقع دیا جائے بات کرنے کا جو واقعی جان صاحب کے قریب ان سنجیدہ معاملات کے تحت رہے ہیں جب جان کی تخلیقی شخصیت سامنے آیا کرتی تھی. اور وہ ایک بہت بہت بڑے آدمی تھے جن پر اسی سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے جس سنجیدگی سے انہوں نے اپنی پوری زندگی تخلیق کو دی. تو مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں کام کیا جائے گا. باقی اکابرین کو یاد کرنا بہت اچھی روایت ہے اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ اب کچھ سنجیدہ کام ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. بہت بڑے بڑے لوگ گزر گئے پچھلے 20-25-30 برس میں اور ہم نے کسی پر بھی کوئی سنجیدہ کام نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا قرض ہے ہماری نسل پہ. تو مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ تو آگے آئیں گے اور اس سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کریں گے. بات ہم نے یہ کی تھی کہ خالد عرفان صاحب 2 مرتبہ آپ کے سامنے آئیں گے. ایک مرتبہ تو ابھی جان بھائی کے حوالے سے ایک نظم ہے جان بھائی کے دفاع میں. میں نے ان سے پوچھا یہی اس کا موضوع ہونا چاہیے، کہہ لیں بالکل یہی. تو پہلے آپ نظم سنیے بھائی خالد عرفان سے جان بھائی کے حوالے سے. خالد بھائی. شاعری تو لے گئے جان لیا اپنے ہی ساتھ، شاعروں میں لمبے لمبے بال والے رہ گئے. آج سے 2 سال پہلے ایک کراچی سے باہر سے کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جان صاحب کی شخصیت کو اور ان کی شاعری کو اختلافات کی نظر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس موقع پر دفاعی نظم تو ہے ہی ہے، لیکن میں نے ان سے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا ہے اور عرض کیا ہے کس کا ہے عہد، کس کا زمانہ ہے، کون ہے. کس کا ہے عہد، کس کا زمانہ ہے، کون ہے. وہ خوش بیان آج کا شاعر ہے جان ہے. وہ خوش بیان آج کا شاعر ہے جان ہے. لوگوں کا ہے خیال کہ شاعر بڑا تھا وہ، بیٹھے ہوئے تھے سارے اکیلا کھڑا تھا وہ. لوگوں کا ہے خیال کہ شاعر بڑا تھا وہ، بیٹھے ہوئے تھے سارے اکیلا کھڑا تھا وہ. کیا قدرت کلام تھی اوزان و بحر پر، ایک منحنی سا شخص جو بھاری تھا شہر پر. ایک منحنی سا شخص جو بھاری تھا شہر پر. جیسے وہ سوچتا تھا کوئی سوچتا نہ تھا، جیسے وہ سوچتا تھا کوئی سوچتا نہ تھا. اس کے علاوہ کوئی بھی جان ایلیا نہ تھا. اس کے علاوہ کوئی بھی جان ایلیا نہ تھا. شعروں کا ہو گمان اگر گفتگو کرے، مصرع نچوڑ دے تو ربائی وضو کرے. شعروں کا ہو گمان اگر گفتگو کرے، مصرع نچوڑ دے تو ربائی وضو کرے. ربائی وضو کرے. دنیا شناس تھا نہ زمانہ شناس تھا اپنے فن میں طاق مگر بد آواز تھا.
تھا اپنے فن میں طاق مگر بدحواس تھا، تنہائیوں کی رات کا مارا ہوا تھا وہ، اپنے ہی تجربات کا مارا ہوا تھا وہ، اپنے ہی تجربات کا مارا ہوا تھا وہ، مصروں پہ لکھ رہا تھا وہ مصر کمال کے، کاغذ پہ رکھ دیا تھا کلیجہ نکال کے، مصروں پہ لکھ رہا تھا وہ مصر کمال کے، کاغذ پہ رکھ دیا تھا کلیجہ نکال کے، اخلاص کی زبان سے لوٹا گیا اسے، فرش مشاعرہ پہ بھی کوٹا گیا اسے، فرش مشاعرہ پہ بھی کوٹا گیا اسے، قرطاس کے شعور پہ خامہ تھا اس کا جرم، قرطاس کے شعور پہ خامہ تھا اس کا جرم، کرتے کے ساتھ ایک پاجامہ تھا اس کا جرم، قرطاس کے شعور پہ خامہ تھا اس کا جرم، کرتے کے ساتھ ایک پاجامہ تھا اس کا جرم، کرتے کے ساتھ ایک پاجامہ تھا اس کا جرم، مرحوم کے سخن کا اثاثہ ہے بس یہی، مرحوم کے سخن کا اثاثہ ہے بس یہی، زندہ رہے گا جون خلاصہ ہے بس یہی۔ اور جناب اب میں ان کو دعوت اظہار دے رہا ہوں جنہوں نے اپنے نوعمری سے، اپنے لڑکپن سے، اپنے زبان طالب علمی سے جان بھائی کے ساتھ رہنا شروع کیا، نہ صرف رہنا شروع کیا بلکہ رفاقت کی ایک بے مثال داستان رقم کی، عمروں کے فرق کے باوجود، پس منظر کے فرق کے باوجود، دونوں کے اپنے اپنے مسائل کے باوجود جس طرح سے یہ ساتھ نبھایا گیا۔ جان بھائی نے شاید کہ دیباچے میں تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے منتخب کلام کو آخری ایک نظر ثانی کی جا رہی تھی تو اس میں ان کے ساتھ انیق احمد شامل تھے، سابق وفاقی وزیر، ہم سب کے دوست، ہمارے ساتھی اور جان بھائی کے بہت ہی قریبی۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، کسی قریبی شخصیت پر گفتگو، جس طرح خلیل نے بتایا اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ ہم اور جان صاحب اور ہماری شامیں تقریباً روزانہ ساتھ ہوتے تھے، اور جاوید صبا یہ 22 سال پر مشتمل ہے یہ عہد۔ اوج کمال نے بڑی شاندار بات کی اور پھر اسی بات کو آگے بڑھایا عرفان ستار نے۔ عام طور پر ایک چیز تو ہوتی ہے نا جان شناسی، ایک چیز ہے جان ناشناسی۔ تو اصل میں گفتگو ہو رہی ہے 22 سال، آج 22 سال ہو گئے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی جان صاحب پر بات کرتے ہیں کہ جو جان صاحب کے جیم سے واقف نہیں، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ جان معرفت جان جسے ہم کہتے ہیں کہ جان ایلیا اچھے شاعر تھے یا اچھے نثار تھے۔ ایک معاملہ تو یہ بھی ہے، ہمارے میں سے اکثر یہ بات جانتے ہی نہیں کہ جان صاحب نثر میں کیا مقام رکھتے تھے۔ اچھا کچھ شعر وہ جو زبان زد خاص و عام ہے وہ شعر آگے، ہاں محفل، بعض آدمی محفل لوٹنے میں جان صاحب کو ملکہ حاصل تھا۔ یقیناً یہ سب باتیں، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا وغیرہ، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی وغیرہ وغیرہ۔ اب اس طرح کے سینکڑوں اشعار میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن جو اوج کمال نے بات کی، بہترین بات کی کہ جان صاحب کون تھے، جو کہ آج کا موضوع بھی رکھا بجی ثانی نے کہ جان کون، جان ایلیا کے موضوعات کیا تھے۔ عرفان ستار نے ایک جملہ بڑا اچھا دیا، اس نے کہا کہ جان ایلیا پہ پی ایچ ڈی نہیں، جان ایلیا کے بہت سارے موضوعات، 18-20 موضوعات تو بقول عرفان ستار کے
کہ میں جانتا ہوں کہ جن موضوعات پر پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے، جان ایلیا پر ریسرچ کی جائے، دریافت کیا جائے۔ منور سعید صاحب، کیا جان ایلیا دریافت ہو گئے ہیں؟ ابھی ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں، ابھی میں کوئی یہاں دعوے نہیں کر رہا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا معاملات اور ان کی انٹلیکچوئل لیول کیا تھا جان صاحب کا، اور وہ عبرانی کتنی جانتے تھے اور فارسی اور پہلوی زبان سے کتنے واقف تھے، اور کتاب التواسین پہ انہوں نے کیا لکھا وغیرہ وغیرہ۔ میں اس پر بات ابھی نہیں کر رہا۔ جان ایلیا عام طور پر بدنصیبی یہ اس عہد کی کہ جان ایلیا کو ایک کھلواڑ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ چند واقعات، اور میں یہ جاوید صبا میں یہ عرض کروں کہ کیونکہ روزانہ ساتھ رہا، شرف حاصل رہا، جتنے جان صاحب کے واقعات اس خادم کے پاس ہیں اتنے کسی کے پاس بھی نہیں۔ افسوس نہ، اور سرقہ، ایک ہوتا ہے نا سرقہ، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو جان صاحب اور ہم دونوں ہوتے تھے، تیسرا نہیں ہوتا تھا۔ میں وہ واقعات یہاں نہیں سنانا چاہتا، لوگوں نے اپنے نام سے منسوب کر کے خود لکھ دیے اور جان صاحب کے تعلق سے ایک نئی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی۔ جی جان صاحب کے حوالے سے، جان صاحب کی ابھی گفتگو میری بے ترتیب ہے، میں بس سوچ رہا تھا، آج ہی اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی میرا باہر سے آنا ہوا، وہ وجی ثانی کی جو خشیت ہے نا، اس خشیت کی وجہ سے میں یہاں ہوں، پھر جان صاحب کی محبت کہ جان صاحب پہ بات کرنا ہے۔ 4 اکتوبر 1970 کو جان صاحب کی شادی ہوئی۔ ابھی کسی نے، عباس نے میرا خیال ہے کچھ شعر پڑھ، ہاں شادی کی تصویر نا، یہ خدا کا شکر ہے کہ تم نے جان صاحب کی شادی کی تصویر ان کے انتقال کے بعد دکھائی۔ جان صاحب نے لکھا کہ جس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں، جس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں، اس کے عروج ہی میں ہمارا زوال تھا، اس کے عروج ہی میں ہمارا زوال تھا۔ اب یہ کہ جان صاحب کے اشعار اور خوبصورتی کو، جمالیات کو وہ کیسے لیتے تھے، کھردرا پن ان کی شاعری میں کیسے آیا، سال ممتنع کے وہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ اب گفتگو کیوں نہیں ہوتی کہ جان صاحب نے گفتگو کو شاعری بنایا، کیسے بنایا؟ کس سے اظہار مدعا کیجئے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجئے۔ مجھ سے کہتی تھی وہ شراب آنکھیں، آپ یہ زہر مت پیا کیجئے۔ مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجئے۔ گفتگو کو شاعری بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جان صاحب کہ میں یہ جو جسے ہم کہتے ہیں ایک تلخی، یہ کیسے آتی ہے، اس میں سے جمالیات نمودار کیسے ہوتی ہے، جان صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کیا حسن اتنی بڑی دلیل نہیں، مت کرو بحث ہار جاؤ گی۔ آج بھی تشنگی کی قسمت میں سب میں قاتل ہے سلسبیل نہیں، سب خدا کے وکیل ہیں لیکن آدمی کا کوئی وکیل نہیں۔ میں سمجھا کہ جان صاحب داخل ہو گئے۔ مت کرو بحث ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ تو جان صاحب نے جو جمالیات کو اپنی تمام تر تلخیوں، اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی، ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ تو جان صاحب اب جان صاحب کہتے ہیں، ابھی مجھے عرفان ستار نے جان صاحب کا ایک شعر سنایا، اس کا ٹورنٹو میں، تو اس نے کہا کہ جیسا جنازہ اپنا نکلا ایسے جنازے کم نکلے۔ یہ جان صاحب ہیں کہ جیسا جنازہ اپنا نکلا ایسے جنازے کم نکلے۔ جان صاحب نے لیفٹ کی تحریک کے لیے جو کام کیا،
57 में आए थे जॉन साहब, और शकील आदिलज़ादा साहब हमारे उस्ताद, इनके साथ बड़ी क़ुर्बत रही 57 से के बाद आगे तक। मेरी मुलाकात तो जॉन साहब से 80 में हुई। मैं भी साबिर ज़फ़र साहब से कह रहा था कि 80 में मुलाकात हुई, 2002 में जॉन साहब का इंतकाल हो गया, 22 साल जॉन साहब की क़ुर्बत में गुजरे, और आज जॉन साहब की 22वीं ही बरसी है। क्या अजीब इत्तेफाक है। तो जॉन साहब जब लेफ़्ट की बात करते हैं, और उस वक्त ये खालिद अलीग और हबीब जालिब और कराची में एक तहरीकें निकल रही हैं, और अयूब खान का ज़माना वग़ैरह वग़ैरह, जॉन साहब का एक मिसरा, जो जालिमों को पनाह देगा वो जालिमों में शुमार होगा। जॉन साहब ने बताया कि ये देखिए कर्फ्यू डिफाई किए, कर्फ्यू डिफाई किए। 16 दिसंबर 1971 को ढाका फॉल होता है। उबैदुल्लाह अलीम पीटीवी के प्रोड्यूसर, जॉन लिखो लिखो। जॉन साहब ने उसी वक्त नज़्म तहरीर की, और पीटीवी पर लाइव जॉन साहब ने पढ़ा, और उसी रात जॉन साहब पाकिस्तान गिर शोहरत हासिल कर चुके थे। तो जॉन साहब ने अपना दिल निकाल के कागज़ पर रखा। बताया जॉन साहब ने कि देखिए, शायरी करना और शायरी में रहना दो अलग अलग काम नहीं है। हाँ, नौमान जाफरी, शायरी में रहना। तो जॉन साहब ने शायरी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। जॉन साहब, क्या वजह है कि जॉन साहब गालिब को नहीं मानते थे? ये भी एक थीसिस है जो इरफान ने और औज ने बात की। जॉन साहब, वो फ़िक्रेबाज़ी तो जॉन साहब की आदत। तो जॉन साहब से जब बहस होती थी तो जॉन साहब कहते थे, मियाँ बस ये समझ लो कि जॉन के मीर आईजी है और गालिब एसएचओ। वाह। तो जॉन साहब का अपना एक निज़ाम था, एक फ़िक्री निज़ाम था। उनकी तरबियत बहुत अच्छे लोगों में हुई। फिर कई ज़बानें वो जानते थे। फिर आप में से बहुत कम लोग शायद ये बात जानते हों कि जॉन एलिया देवबंद से फारिग तहसील थे। हाय, वाह 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 वाह। देवबंद से फारिग तहसील थे जॉन साहब। जब हम खैर बहुत छोटे थे जब गुफ्तगू का आगाज़ किया, तो जॉन साहब एक जुमला मारते थे और हमारी सेंटर की विकेट उड़ा देते थे। वो ये कहते थे कि मियाँ, तुमने दीन उर्दू में पढ़ा है, हमने दीन अरबी में पढ़ा है। अब ये बात बहुत देर बाद समझ में आई। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जब मैं कोई 20, 21, 22 साल, 24 साल का था, और रफ्ता 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 ये बात आगे बढ़ती चली गई। जॉन साहब के साथ जो संजीदा महफिलें जिन्होंने अटेंड की हैं, उसमें मेरे सामने ये जावेद सबा हैं। कुछ महफिलें नौमान जाफरी ने भी अटेंड की हैं, मुझे याद पड़ता है, वो खलीलुल्लाह फारूकी हैं। खैर, शकील आदिलज़ादा तो अब तो घर के आदमी हैं। अच्छा, नहीं, सवाल करने की नहीं हो रही, बोलो बोलो बजी बोलो। अच्छा, ये हमने देखा जॉन भाई की तस्वीरें हैं। हाँ। कभी वो मुनव्वर कुरैशी साहब की गोद में उनके गाल पे बोसे दे रहे हैं चटाचट। हाँ। कभी वो सलीम कौसर भाई को प्यार कर रहे हैं। हाँ। कभी एतबार साजिद भाई के गले लगे हुए उन्हें प्यार कर रहे हैं। तो ये जो तबीयत थी जॉन भाई में, एक जॉनियत थी, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने गुफ्तगू का तसलसल थोड़ा कोई नहीं टूटा तकल्लुम का। ये एक उनका नफ्सियाती पहलू। लेकिन मैं बात करूंगा, आमतौर पे बात मैं नहीं करता इस मौजू पर, लेकिन यहाँ सब अपने लोग बैठे हुए हैं, मैं करता हूँ। जॉन साहब कभी ये नहीं चाहते थे, उनकी नफ्सियात के अंदर ये बात थी कि जिस महफिल में वो बैठे हों, उस महफिल में उनसे ज़्यादा, अब मैं यानी इर्तिकाज़ किसी और पर ना रहे, किसी और पर ना रहे। जॉन साहब का एक मसला एक और ये था कि उर्दू, अब मिसरा पढ़ा किसी शायर ने, कोई गलती हो गई। अब जितने शोरा बैठे हैं उन्हें मालूम है ये बात कि ये मिसरा, अब एक शायर ने रकम बांध दिया। रकम कोई लफ्ज़ नहीं है ना, उर्दू ज़बान का लफ्ज़ नहीं है रकम, वो रकम है, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह, हाँ ना। तो फिर नहीं, फैज़ साहब ने क्या लिखा है कि जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, वगैरह वगैरह।
اب جان صاحب نے کہا کہ یہ دیکھو یہ رقم نہیں ہے یہ. تو جمال احسانی بھی ہمارے ساتھ بہت رہے ساتھ. تو جمال سائن صاحب نے کہا کہ جان بھائی جتنے شعراء یہاں بیٹھے ہیں نا سب کے علم میں ہے یہ بات, لیکن آپ کیوں بول رہے ہیں؟ تو جان صاحب نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا, بس ان کے ہاتھ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے شاعر مانو یا نہیں مانو, لیکن اتنا ضرور مجھے مانو کہ میں لسانی حوالوں سے میں ایک معتبر نام ہوں. تو اب یہ لسانی, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن ایک شخصیت کی انفرادیت ہوتی ہے تو جان صاحب کے اندر اپنی بات کو منوانا اور محفل پر چھا جانا یہ بھی ان کے مزاج میں شامل رہا. جان صاحب نے ٹویسٹ کرنا سکھایا. مصرع ٹویسٹ کیسے ہوتا ہے, میں تو تباہ ہو گیا, ہم تو تباہ ہو گئے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں. ابھی کوئی بتا رہا تھا, میرا خیال ہے کہ اوج نے یا کس نے بتایا کہ جان صاحب سکھاتے تھے. اب آپ دیکھیے کلثوم کیسی عجیب بات. ایک دن وہ شام کو ہم پہنچے تو جان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور جان صاحب نے کہا کہ جانی شعر سن. تو میں نے کہا جناب ارشاد فرمائیے. کہنے لگے کہ پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے. پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے. غور سے دیکھ لے ہمیں آج کے بعد ہم کہاں. میں نے کہا واہ 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 واہ, کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جان صاحب آئے, یعنی اپنی حرکتوں پر. انہوں نے کہا اچھا بات سنیے, واہ 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 یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ بتاؤ کہ اگر یہ شعر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے, اگر یہ برا ہے تو کیوں برا ہے. جان صاحب میں آپ کے سامنے کیا بات کروں گا, آپ استاد وغیرہ وغیرہ سب کچھ. نہیں یہ کبھی کبھی ان کے اندر ہے نا یہ چیز پیدا ہوتی تھی تنگ کرنے کے لیے, کہ تم کو بتانا ہوگا کہ اگر یہ شعر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے. جب بہت اصرار انہوں نے کیا, اب ہم کیا اور ہماری اوقات کیا, اب ہم نے کہا کہ دیکھیے اس میں تاثیر ہے اور اس میں در و بس کا خیال رکھا گیا ہے, کتنا رواں مصرع ہے وغیرہ. ہم نے اپنے طور پر کہنے لگے اب تک تم نے جتنی گفتگو کی ہے یہ صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے. میں نے کہا جان صاحب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آپ فرمائیے. کہ اس شعر میں صرف ایک بات ہے, کوئی جاہل شاعر ہوتا تو وہ ترتیب کا خیال نہیں رکھتا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے, غور سے دیکھ لے ہمیں آج کے بعد ہم کہاں. زندگی کس طرح بسر ہوگی, دل نہیں لگ رہا محبت میں, ہیں لیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. تو جان صاحب پر کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. جان صاحب کے مختلف موضوعات, ایک موضوع منور سعید صاحب مہاجرت, امروہہ چھوڑنا, وہ اندر تھا ان کے اندر. ان کے ایک اور مجھے وہ بات یاد آئی, یہ بہت پرانی بات ہے. ہم لوگ وہ نصیر آباد کے علاقے میں, میں اور جان صاحب, اب اس وقت کوئی گاڑی واڑی بھی نہیں تھے, بڑے عجیب سے حالات تھے. ہم گلیوں سے گزر رہے تھے تو کوئی رکشہ وکشہ پکڑنے کے لیے, تو کوئی 83-84 کی بات ہوگی. جب ہم ذرا آگے نکلے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب جان صاحب میرے ساتھ نہیں ہیں. میں جب آگے نکلا میں نے دیکھا جان صاحب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ایک شخص وہ ایک گھروں کے آگے جو ڈمڈم ہوا کرتی تھی نا, ڈمڈم, اس کو پائپ سے پانی دے رہا ہے. تو میں نے کہا جان صاحب آئیں نا, چلیں نا بھائی چلیں. کہ ادھر آ دیکھ. مجھے پتا تھا کوئی فقرہ آنے والا ہے. تو جان صاحب کہنے لگے کہ دیکھ اس نے کراچی کو کتنا اون کر لیا ہے, کراچی کی ڈمڈم کو پانی دینے لگا.
تو یہ ایک مہاجرت. ہم امروہہ چھوڑ کر آئے ہیں, ہم اپنی تہذیب چھوڑ کر آئے ہیں, تو ہمارا مقام بہت بلند ہے. جان صاحب کے ایک شعر پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ میں اور اس شہر کی طرف آتا, میں اور اس شہر کی طرف آتا, اسپِ وحشت نے بدرکابی کی. تو یہ اسپِ وحشت نے بدرکابی کی, کبھی اس پہ غور فرمائیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ انیق احمد. ظاہر ہے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ اتنے چھوٹے آدمی کی صحبت اس کو بڑا بنا دیتی ہے. یہ انیق ہی کا جملہ ہے جو میں نے دہرایا. انیق کی شان میں نے گستاخی نہیں کی. اور اب میں ملتمس ہوں جان بھائی کے قریبی عزیز, جان بھائی کو چچا کہنے والے, جان بھائی کے بھتیجے اور ہم سب کے بہت پسندیدہ اور پاکستان کی شان اور لیجنڈری اداکار جناب منور سعید صاحب سے ملتمس. یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, لیکن آج چونکہ چچا جان کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ تصحیح چچا جان نے ہی کی تھی. لاہور میں ایک صاحب کے یہاں چچا جان تشریف لائے ہوئے تھے, میرے پاس ہی ظاہر ٹھہرے تھے, تو میں بھی ان کے ساتھ گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا مشاعرے کا اہتمام کیا گیا تھا. جب میں وہاں پہنچا اور چچا جان بھی ساتھ تھے, تو ان صاحب نے, جن کا وہ گھر تھا, کہا کہ میاں ذرا آپ اناؤنسمنٹ کر دیں مشاعرے کی. میں نے کہا جی بہتر. میں گیا اور جا کے میں نے مائک پکڑا اور میں نے کہا کہ خواتین و حضرات, تو فوراً چچا جان بولے نا 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 بالے نا 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 نا. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ خواتین و حضرات نہیں کہتے بیٹا, یہ غلط ہے, صرف حضرات کہو. میں نے کہا چچا جان یہاں تو خواتین بھی بہت ہیں, تو ان کو, ارے کہنے لگے حضرت جو ہے وہ عورت و مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ, حضرت خدیجہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی, سب کے لیے حضرت استعمال ہوتا ہے. اور حضرت کی جو جمع ہے وہ ہے حضرات. لہذا جب حضرات کہو گے اس میں عورت و مرد سب آ جائے. تو اس کو خواتین و حضرات جو کہا جاتا ہے, یہ انگریزی کا اردو میں غلط ترجمہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین کا. انگریزی میں تو ٹھیک ہے, لیکن اردو میں خواتین و حضرات ایسے ہی ہے جیسے سن لائٹ سوپ صابن, یا جیسے دریائے سمندر کے کنارے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ مت کہو. خیر یہ کچھ 40 سال پرانی بات ہے جب سے میرے منہ سے خواتین و حضرات نہیں نکلتا. لیکن خواتین و حضرات بہت سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین و حضرات ایک غلط العام ہو گیا ہے, اور اس کو عام لوگ بولتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی بولتے ہیں. تو اس میں خیر بہرحال کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صحیح جو ہے بات وہ یہی ہے کہ آپ صرف حضرات کہیں, اس میں عورتیں بھی مرد بھی سب شامل ہو جاتے ہیں. خیر اب چچا جان کے حوالے سے ہی کچھ بات کرنی ہے. تو ابھی ہمارے انیق صاحب نے بہت مختصر سی گفتگو کی. جی نہیں مختصر نہیں کی, اچھا. کچھ لوگ ویسے یہاں پہ چچا جان کے اس حوالے سے فنکشن میں خاموش بیٹھے ہیں لوگ. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں یہ ہمارے جو سننے والے ہیں, بچی ہیں بچے, یہ چپ بیٹھے ہیں. خیر بہرحال اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امروہہ میں رئیس صاحب, تقی صاحب, محمد عباس, یہ جو تینوں بھائی تھے, یہ 48-47 میں ہی آ گئے تھے. کہاں بھلا؟ کراچی. لیکن چچا جان وہاں رک گئے تھے, اس لیے کہ ان کے والد اور والدہ
زندہ تھے اور وہیں تھے تو چچا جان وہیں رہے. جب ان کا انتقال ہو گیا والدہ کا بھی اور والد کا بھی تو چچا جان اکیلے ہو گئے کیونکہ ان کی ایک ہی بہن اور ان کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے سدھار گئی تھی سسرال. تو پھر یہ ہوا کہ چچا جان ہمارے یہاں آ گئے. ہم اس زمانے میں وہیں تھے, 1960 میں آئے ہوں پاکستان میں. تو یہ بات کر رہا ہوں میں 50s کی. تو چچا جان ہمارے یہاں آ گئے. ابا نے ہمارے کہا کہ بھائی تم یہیں آ جاؤ, جان اکیلے ہو. تو میرا ان کا بہت ساتھ رہا. تو پتہ ہی چلا کہ چچا جان کو پہلوانی کا شوق ہے, جبکہ کہاں پہلوانی کہاں چچا جان. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو, آج تمہیں وہاں چلنا ہے. میں نے کہا جی کہاں؟ کہ بالے تمہیں وہاں ایک دنگل ہو رہا ہے, کشتی. ایک وہ آیا ہے پہلوان کافی دور سے, ایک شہر سے, اس کی کشتی ہے, وہ دیکھنے چل رہا ہے. میں نے کہا تو آپ کو, ارے کہنے لگا میں تو خود بہت دنگل کرتا رہا ہوں, چلو. وہاں لے گئے اور لے جاتے تھے اور دنگل دکھاتے تھے. چچا جان پہلوانی کا بہت شوق تھا انہیں. اور اس کے علاوہ کمال شخصیت تھے, ان کے بہت سے عجیب و غریب شوق تھے. اب کیا میں عرض کروں, بہرحال لیکن بہت عمدہ شوق تھے ان کے. اس کے بعد وہ کرتے یہ تھے کہ میں کچھ ذرا سر میں تھا, تو جب کبھی مشاعرے میں وہ جاتے تھے تو وہ جب اپنے پڑھنے کا وقت آتا تھا تو اس سے پہلے مجھے بلاتے تھے اور کہتے بالے میرا کوئی قطع ترنم سے سنا. میں وہ پڑھتا تھا تو اس کے بعد وہ اپنی نظم پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ ہم میرٹھ گئے ہوئے تھے, ایک مشاعرہ تھا, چچا جان کے ساتھ ہی تھا میں. وہاں انہوں نے ایک نظم لکھی, پڑھی, اس کا نام تھا دو آوازیں. وہ دو آوازیں تھیں. پہلی آواز تھی ایک سرمایہ دار طبقے کی, دوسری آواز تھی ایک ہمارے مزدور اور فنکار طبقے کی. یہ دو آوازیں تھیں. تو وہ نظم ذرا بہت ہی اس انداز کی تھی کہ وہ حکومت کو وہاں کی پسند نہیں آئی ہندوستان میں, اور ان کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ بھئی انہیں پکڑ لیا جائے. تو ابا کو میرے پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ جان تم اب چلے جاؤ پاکستان, ورنہ تم دیکھ لو تمہارے ساتھ یہ کافی برا کرنے والے ہیں. تو پھر چچا جان, یہ 58 کی بات ہے, 1958, چچا جان پاکستان آ گئے. یہاں آنے کے بعد جو انہوں نے کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے, آپ سب جانتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں آ کے ان کی شاعری نے کمال کیا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ آج جو لوگ مجھے نہیں سمجھ رہے, جب میں ان میں نہیں ہوں گا تب یہ مجھے سمجھیں گے. اور واقعی وہی بات ہے کہ آج چچا جان ہم میں نہیں ہیں, لیکن ہم میں کوئی نہیں ہے جس میں وہ نہیں ہے, وہ موجود ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چچا جان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کو جنت میں یقیناً بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. جان صاحب ایک زبردست نعت گو شاعر تھے, ایک زبردست نعت گو شاعر تھے ہندوستان میں, اور نعت کے مشاعرے بھی وہ لوٹتے تھے. تو جان صاحب آئے اور آ کر بیٹھے نعتیہ محفل میں, تو کچھ لڑکے وغیرہ انہوں نے کوئی فقرہ دے دیا کہ جناب والا آپ نعت کی محفل میں ہیں, ٹوپی تو پہنے. تو جان صاحب ناراض ہو گئے. اچھا بہت زود رنج آدمی تھے نا, وہ اٹھے اور اٹھ کر وہ چلے گئے. جو اس مشاعرے کے جو خلیل اللہ فاروقی تھے
उन्होंने कहा कि यार जॉन साहब बैठे बैठे तशरीफ रखें, आप पढ़े, आप ये तो लोग सुनने आए हैं। जॉन साहब चले गए। तो बहरहाल उन्हें मना कर जो मुंतज़िमीन हैं वो उन्हें लेकर आए और वो बैठे। तो जॉन साहब जैसे ही बैठे उन्होंने कहा, शायरों में भी क्या नज़ाकत है। जावेद साहबा, शायरों में भी क्या नज़ाकत है, साये गुल पड़े तो दब जाएं, साये गुल पड़े तो दब जाएं, सर पे बारे जुनू ही क्या कम है, आप मुझको न टोपी पहनाएं। आज की ये महफ़िल बहुत खूबसूरत महफ़िल और यादगार महफ़िल है। बज़्म राब्ता के हम सब बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जॉन भाई की याद में इस महफ़िल का इनेकाद किया है, और इसमें ख़ास तौर पर इस बज़्म राब्ता के रूह रवां बहुत खूबसूरत शायर फ़र्रुख इज़हार का बहुत अमल दखल है, और उनसे दरख्वास्त है कि वो इस महफ़िल के हवाले से इज़हार ख़याल करें और मेज़बान होने की हैसियत से बात करें। फ़र्रुख इज़हार के लिए बहुत सारी तालियां। आज का प्रोग्राम, ये चमक दमक, ये रोशनी, ये बड़े बड़े लोग फ़र्रुख भाई की मेहनत के दम कदम से हैं। फ़र्रुख इज़हार साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरा कद इतना नहीं है कि मैं भाई जॉन पर किसी भी किस्म की कोई बात कर सकूं, या उनकी शायरी के हवाले से, शख्सियत के हवाले से। बहुत नफीस आदमी थे, मेरा उनके साथ बहुत कम वक्त गुज़रा, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मुझे जॉन साहब की शागिर्दी में मैंने अपना शेरी सफ़र शुरू किया, और आज मुझे इस पे फ़ख्र भी है। और जॉन साहब कहा भी करते थे कि आने वाले वक्त में कुछ आवाज़ें ऐसी होंगी जो सुनी जाएंगी। तो एक बात वो मुझे कहते थे कि कभी कभी हमारी कोई बात ऐसी होती थी, मैं कहता था जॉन साहब फ़लाँ जगह ये वाक़या हो गया या कुछ, तो हमेशा मुझे उन्होंने ये कहा कि अपने काम पे तवज्जो रखो, अगर आप अपने काम से हटे तो फिर आगे बात नहीं बन सकती। तो कोई कुछ कहे या करे, और जॉन साहब की जो मैंने एक बहुत अच्छी आदत उनके यहाँ मैंने देखी, उनके यहाँ मैंने कभी साजिश नहीं देखी, कभी नहीं देखी मैंने कि वो उन्होंने किसी के लिए कोई ऐसी मुझसे बात की हो, या अदबी जो गरोबंदियाँ हैं उसके हवाले से उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की कही हो। एक छोटा सा वाक़या मैं ज़रूर बताता चलूँगा कि जब वो कुछ वक्त ऐसा हुआ कि वो मेरे घर भी उन्होंने क़याम किया, कभी कभी आ जाया करते थे, या वो कहते थे कि मुझे तब्दीली के लिए जो है मैं चाहता हूँ कि मैं खुली फ़ज़ा में जाऊँ, तुम्हारे यहाँ छत है। मैंने कहा जी, कहने मुझे वहाँ लेके चलो। तो वो मेरे यहाँ आते थे। तो एक दिन सुबह जब वो जागे तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई सिपारा दे दो, मुझे कोई सिपारा या कुरान दे दो। तो खैर मैंने वो जॉन साहब को दे दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मेरी वालिदा की बरसी होती है तो ये दिन मैं भूलता नहीं, और कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं, कोई साल ऐसा नहीं होता कि जब मैं उनको, मुझे तसल्ली होती है कि मैं उनके लिए जब इसाले सवाब करता हूँ। तो ये जॉन भाई की एक बहुत बड़ी बात थी। मैं बज़्म राब्ता की जानिब से तमाम मुक़र्रिरीन, तमाम मेहमानाने गिरामी, तमाम मुनव्वर सईद साहब, अब्बास साहब, भाई शकील भाई के साथ तो मुझे सब रंग में काम करने का भी मौका रहा, भाई जॉन के साथ आना जाना भी मेरा इनके यहाँ रहता था। अनीक भाई बहुत शुक्रिया, और कमाल साहब के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे सदर मोहतरम खालिद इरफान साहब, औज भाई के लिए भी तालियां होनी चाहिए। इन्होंने अदब की जो खिदमत की है, बग़ैर किसी सताइश की तमन्ना किए और बग़ैर किसी सिले की लालच के, औज कमाल के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत सारी तालियां औज भाई के। तमाम लोगों का बहुत एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि वो यहाँ आए। खलीलुल्लाह फारूकी साहब, खालिद इरफान भाई और तमाम लोग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शकील भाई, जॉन भाई के दो अशार के हवाले से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ, आप जो गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या फ़र्क था। महबूबा के बारे में दो सवाल। बचपन में कहते हैं चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और फिर तलखी आती है तो कहते हैं कि तुम खून थूकती हो, ये सुनकर खुशी हुई। तुम खून थूकती हो, ये सुनकर खुशी हुई। इस रंग इस अदा में भी पुरकार ही रहो। जनाब शाकिल आज़ा साहब, शकील भाई हम सब के।
صورت یہ تھی کہ رئیس امروی صاحب کو صحافت میں ہمارے ابا لائے تھے، عادل ادیب ان کا نام تھا، اور رسالہ تھا مسافر جو مراد آباد سے نکلتا تھا. یہ بات ہے سن 44-43 کی. تو پھر وہ رئیس صاحب کی پوری فیملی مراد آباد ہی آ گئی اور ایک مکان میں وہ رہتے تھے، مغل پورہ نام تھا. تو بالکل گھر جیسا ایک تعلق تھا. اور ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد وہ چلے، رئیس صاحب اور سید محمد تقی اور سید محمد عباس یہ کراچی چلے آئے. جون صاحب وہیں رہ گئے، لیکن پھر ہمارا یعنی میرا وہاں آنا جانا بالکل نہیں تھا. امروہہ مراد آباد سے 18 میل دور ہے، دلی سے 80 میل. تو بہرحال اب وہ فروری 1957 میں جون صاحب کراچی آ گئے. اتفاق کی بات ہے کہ کوئی 10 دن بعد میں بھی آ گیا تھا، اور آ کے میں رئیس صاحب کے ہاں گیا، چونکہ مراد آباد میں وہی ان کا گھر ہمارا گھر تھا. تو جون صاحب آئے تھے دق میں مبتلا، بہت بیمار تھے، اور ان کے کوئی 100 انجیکشن لگے ہوں گے تو تب جا کے وہ کچھ ٹھیک ہوئے. اچھا، امروہے میں بھی وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے سوائے شاعری کے. یہاں بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیا کام کریں. تو دونوں بڑے بھائیوں نے، سید محمد تقی اور رئیس صاحب جو بڑا نام کما چکے تھے کراچی میں اور پاکستان میں، تو انہوں نے ان کے لیے ایک رسالہ نکالنے کا طے کیا. رسالے کا نام رکھا گیا انشا. انشا فروری 1958 میں نکلا. اب چونکہ ہم بھی ایسی، میں رئیس صاحب کے روزنامے شیراز میں کام کرتا تھا، کچھ اشتہار وغیرہ لے آتا تھا، تو پھر میں انشا سے وابستہ ہو گیا. اور انشا 1200 سے زیادہ کبھی شائع نہیں ہوا. بڑی کوشش کی، لیکن کوئی ادبی پرچہ 1000 سے زیادہ شائع نہیں ہوتا. تو اب اس زمانے میں اردو ڈائجسٹ جو تھا وہ بڑی ترقی کر گیا تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم انشا کو ڈائجسٹ کر دیں. تو جناب وہ عالمی ڈائجسٹ اس کا نام رکھا گیا. پہلے تھا انشا عالمی ڈائجسٹ، پھر عالمی ڈائجسٹ ہو گیا. اچھا، جب ڈائجسٹ ہوا تو جون صاحب کو، جو ثقہ قسم کے ادیب اور شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم ڈائجسٹ سے متعلق ہوئے، اس کے ایڈیٹر اور یہ. تو جون صاحب نے اس میں دلچسپی لینی بالکل کم کر دی. پھر میں اور بھائی بچن یعنی سید محمد عباس جو تیسرے بڑے بھائی تھے، وہ ہم لوگ نکالتے رہے. لیکن جون صاحب کا معاملات جو تھے یعنی فائنینشلی وہ عالمی ڈائجسٹ سے ہی پورے ہوتے تھے. اس کے بعد وہ آغا خان انسٹیٹیوٹ میں عربی کی کچھ کتابوں کے مترجم ہو گئے، اور اس میں کچھ اردو لغت میں بھی کام کیا انہوں نے. لیکن وہ رہے عالمی ڈائجسٹ سے ہی متعلق. بہت باتیں ہیں، کہاں تک سناؤں. 1962 میں شاید میں گیا تھا رئیس صاحب کی بیگم کے ساتھ بمبئی. تو ہم 15 دن کمال صاحب کے یہاں رہے تھے، اور بہت عرصے کے بعد رئیس صاحب گئے، کوئی 2 مہینے رہے، پھر جون صاحب گئے. لیکن کمال صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بہت قریبی بھائی تو تھے وہ ان کے سگے چچا زاد. ہاں، لیکن غیر مستقل مزاجی تھی جون بھائی کی طبیعت میں، کہا جاتا ہے.
متلون مزاجی جس کو آپ کہہ لیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں یہ تو تھا ان کا، یعنی یہ ان کی اسے عادت ثانیہ کہیے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے. باہر یہ بڑی بات. باہر بہت شکریہ. شکیل بھائی، ایک یہ 57 فروری 57 میں جون صاحب تشریف لائے، پھر آپ 10 دن بعد تشریف لائے ہندوستان سے، پھر آپ اور جون صاحب ایک ہی گھر میں رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا 16 سال. تو 16 سال بعد یک بارگی یہ کیا ہوا کہ آپ کے اور جون صاحب کے راستے مختلف ہو گئے؟ اچھا سوال ہے. ہاں صورت یہ ہوئی کہ یہ کچھ میرے ذہن میں تھا، یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ عالمی ڈائجسٹ 3 آدمیوں کا پرچہ ہے، سید محمد عباس، جون ایلیا اور شکیل عادل دادا. اچھا جیسے پرچہ بڑھتا گیا اور اس کی کچھ آمدنی شروع ہو گئی اچھی، تو یہ تاثر مجھے نظر نہیں آیا. تو میں چونکہ سارا کام کرتا تھا اس میں، پیسٹنگ، ایڈورٹائزنگ، رائٹنگ، سبھی کام جو ہے عالمی ڈائجسٹ کا. ہاں مارکیٹنگ، مارکیٹنگ کرتے تھے سید محمد عباس. ہاں اشتہارات میرا. تو پھر میرا دل اچاٹ ہونے لگا، تو بھائی محمد علی صدیقی، ناقد، صحافی، شاعر اور ادیب بھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا تمہارا کیا یہاں پر کیا صورت ہے اس ادارے میں. میں نے کہا بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو تین لوگوں کا پرچہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات لکھ کر. میں نے کہا کہ بھائی لکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ تو گھر ہے میرا. کہہ لے کہ میں بات کروں. میں نے کہا کر لیں. تو انہوں نے بات کی رئیس صاحب اور سید محمد تقی صاحب سے. ان کا نہیں بھائی وہ شکیل تو ہمارے بیٹے ہیں اور بھائی ہیں، تو وہ اس پرچے میں اسی طرح شامل ہے جیسے جون ہو. تو بھائی محمد علی صدیقی نے کہا لیکن یہ بات لکھ کر طے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو پھر یہ کہا گیا کہ بھائی یہ پرچہ تو رئیس صاحب کا بھی ہے، سید محمد تقی صاحب کا بھی ہے اور ان کی اولادوں کا بھی ہے. تو وہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں رہنا مشکل ہے. تو میں نے اپنے طور پر چھپتے چھپاتے ایک پرچے کا ڈکلیریشن داخل کر دیا تھا جس کا نام تھا سبرنگ. اور اس زمانے میں دور تھا ایوب خان کا جس میں ڈکلیریشن ملنا ایک مسئلہ تھا، یعنی امپورٹ لائسنس مل گیا. بہرحال نومبر 69 میں سبرنگ کا ڈکلیریشن ملا اور ایک دن بعد میں نے عالمی ڈائجسٹ چھوڑ دیا. یہ تھی بات. اور کوئی سوال؟ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے 1969 میں عالمی ڈائجسٹ کو میں عالمی ڈائجسٹ کا عالی رہ چکا ہوں، لیکن عالمی ڈائجسٹ میں کچھ ایسے مضامین بھی شائع ہوئے جو کہ آبیتیوں کی شکل میں تھے. اس آبیتیوں میں انتہائی آپ اس کو لفظ فوش معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں کچھ آبیتیاں ایسی بھی تھیں کہ جو منسوخ کی گئی کہانیوں کی شکل میں. تو اس سلسلے میں وہ جو کہانیاں تھیں وہ کہانیاں کیا آپ کے دور عالمی ڈائجسٹ میں یا جون صاحب کے عالمی اس میں وہ شائع ہوئی؟ نہیں، وہ اس کے بعد ہوئی. وہ اصل میں وہ شروع کی تھی بہزاد لکھنوی صاحب نے.
آپ بیتیاں. پہلے وہ حکیم بڈھن لکھنؤ کے ایک جو تھے, اس کے بعد پھر بیضاد صاحب نے کچھ وہاں لکھا. ہم نے بہت کوشش کی بیضاد صاحب ہمارے یہاں لکھیں تو, لیکن وہ ان کی صرف دو چیزیں شائع ہوئیں سب رنگ میں, پھر اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. یہ صورت رہی. جون بھائی سے ظاہر ہے کہ یہ بہت انیق احمد ہو گئے یا عباس ہو گئے, یہ بڑے, اور پھر شکیل بھائی نے جو باتیں بتائیں, اور یہ جو منور سعید صاحب نے, وہ بہت اتھینٹک ہیں, کیونکہ وہ پاکستان آنے سے قبل کی ساری باتیں, ہماری بھی ملاقاتیں ان سے رہیں اور ہر محفل میں رہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کرن کے گھر, سلیم ساجد کرن, حسن عابد کے چھوٹے بھائی, تو میں, جمال ثانی اور جون بھائی آئے ہوئے تھے, بات ہو رہی تھی تو فیض پہ بات نکلی, تو کرن نے کہا کہ فیض بہت اچھے شاعر ہیں. جون صاحب نے کہا میاں بالکل جاہل ہے یہ, انہوں نے, تو میں اس پہ, میں نوجوانی ہماری بھی, تو ہم نے کہا جون بھائی یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. کہہ رہے میاں تم سے بات ہی نہیں کر رہی. یہ جون بھائی نے کہا, ناراض رہے بے شمار, مطلب کافی دن ناراض رہے, اور اس کے بعد وہ ان کا اپنا ایک مزاج تھا. اور میں جہاں تک جتنی بھی 2-4 ملاقاتیں ان سے ہوئیں, یہی سمجھا کہ جو ایک تخلیقی بےتابی ہوتی ہے وہ جون بھائی کے اندر تھی. وہ ہاں, وہ ایک تخلیقی بے چینی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ کیوں بے چین تھے, وہ تخلیق کار ہی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک خاص طرح کی ان کی بے چینی تھی. اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے, جو میری اپنی سمجھ کے مطابق, کہ اینٹی غزل کو غزل بنا دیا انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں اور جو لہجہ اختیار کیا ہے, یہ ان کا سب سے بڑا کمال ہے جون بھائی کا. یعنی غزل کی جو ایک جمالیات, ہماری روایتی جمالیات ہیں, وہ تو ہیں, لیکن اس میں جو لہجے کا اور جو تیور کا جو انہوں نے بانکمن بھرا ہے, وہ بالکل نیا ہے. اس لیے جون صاحب جا کے لگتے ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کے 20-25 اشعار سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں, ورنہ ان کے کیا کیا شعر ہیں, نظریات, بلکہ ابھی ان کی نظموں پہ کام نہیں ہوا. جون صاحب کو بھی پڑھا نہیں گیا. درخت زرد نظم اگر پڑھی بھی گئی ہے تو سمجھی نہیں گئی. اتنی فونیس ان کی ایک نظم ہے, ذرا اٹھا کے پڑھیے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کس سطح سے وہ چلتے تھے اور چل رہے ہوتے. تو وہ اس دنیا میں تو تھے ہی نہیں نا, بظاہر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان کا ذہن کہیں اور چل رہا ہوتا تھا. یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں بھی ظاہر 2-4 مصرے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہوتا ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ صبح جب میں اٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ مجھے ملا ہوا ہوتا ہے, کسی مصرے کی صورت میں, کسی خیال کی صورت میں. تو جون صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے, تو وہ اس طرح کی ایک بے چینی بےتابی تھی. جون صاحب کو ابھی دریافت ہونا ہے, اور یعنی ایک خودرو ان کی شہرت ہوئی ہے. اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اپنی زندگی میں نہیں پہچانے گئے, خوب پہچانے گئے جون صاحب. جون صاحب اس طرح عوامی سطح پہ نہیں گئے وہ, لیکن جو لوگ تھے جانتے تھے اور پتہ تھا کہ یہ ہوگا. اور جون صاحب ابھی اور کھلیں گے, کھلتے رہیں گے. اور ایک بات اور میں نے کل وجی ثانی سے بھی عرض کی تھی, اور یہاں بات بھی ہوئی, اور جن نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, انسانی زندگی کے بہت سے نجی معاملات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میری کسی سے دوستی ہے اور بہت فرینکنس ہے, تو اس میں ہم بہت کچھ دوسری طرح کے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو میرے خیال سے اس طرح منظر عام پر نہیں آنا چاہیے. تصویروں کے حوالے سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی ہیں, اس میں جون صاحب کی شخصیت کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے. اس میں جون صاحب کے اندر کا جون تلاش کریں نا. اس میں 2-4 تصویریں ایسی ہیں کہ جہاں جون لگ رہے ہیں. اب جیسے یہ تصویر وہ کیپ لگا کے بیٹھے ہیں, یہ تنویر فاروقی صاحب کے گھر کا واقعہ ہے, انہوں نے بتایا تھا تنویر میں, یا اس کے کندھے پہ چڑھ گئے. وہ دوستی تھی, اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ایک مستی کا عالم ہے. یہ تصویریں دکھا کے جون صاحب کا قائل کروں گا نہیں لگ سکتا. میں جون صاحب کا شعر سناؤں گا, میں شعر سنا کر قائل کروں گا. میں یہ شعر سناؤں گا اپنے بچوں کو کہ وہ جو ان کا وہ ہے کہ بہت بے آسرا پن ہے سو چپ رہے, بہت بے آسرا پن ہے سو چپ رہے, نہیں ہے یہ کوئی مشتہ خدا نہیں. جو جون صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے تصور سے نابلد تھے, یہ شعر دیکھیے نا ان کا. تو جون صاحب پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت مبارکباد دیتا ہوں فروخ نے اور بجی نے. یہ محفل کوئی 10-12 دن سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت اچھی محفل سجائی.